یحفظن فروجہن، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو حکم دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے نہایت ہی پاکیزہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو پوری طرح جانتا ہے، اور آپ مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالہ سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تصریح موجود ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون میں ان کو جنت کا وارث قرار دیا گیا، اور سورہ احزاب میں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ پھر سورۃ المعارج کے اندر والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی حکم جو سورہ المومنون والا تھا وہ یہاں دہرایا گیا، اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ اولئک فی جنات مکرمون، تو جنت میں ان کا اکرام ہوگا۔ تو سورۃ المومنون، سورہ احزاب، سورہ معارج، اور پھر یہ سورہ النور، ان چار مقامات پر صراحتاً شرمگاہوں کی حفاظت کی ترغیب اور اس کا حکم موجود ہے۔ اور سورہ نور کے اندر پھر ساتھ نگاہوں کا ذکر کیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مومن مردوں کے لیے الگ حکم آیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کے لیے الگ حکم آیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پہلے نگاہ، نظر یہ بھٹکتی ہے، پھر اس کے بعد آگے زنا تک نوبت آتی ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت یہ اشد ضروری ہے۔ جب کوئی برائی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کی نظروں میں اس برائی کی قباحت یا تو کم ہو جاتی ہے یا سرے سے ہی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ نگاہوں کا معاملہ بھی اسی نوع کا، اسی قسم کا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں پوچھا۔ اگر کسی پر اچانک نظر پڑ گئی، کسی اجنبی عورت پر یا بے ریش لڑکے پر، یا ایسی کوئی بھی چیز ہو جس کو دیکھ کر شہوت ابھرے اور برائی کا میلان بڑھے، ہاں موبائل، کیبل، نیٹ
اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان پر سکرین پر آپ کوئی چیز دیکھیں، پوسٹر لگا ہوا ہے، اخبار ہے، اس میں کوئی تصویر ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس پہ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے اور وہ آپ کی شہوت کو ابھارتی ہے اور برائی کا خیال آپ کے اندر اور میلان پیدا کرتی ہے، تو اس دور میں جو ایسی چیزیں تھیں تو وہاں ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی کہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو اتنی ساری چیزیں زائد آ گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ بات ہوگی کہ اچانک اگر نگاہ پڑ گئی ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو، بغیر ارادے کے نگاہ پڑ گئی اور فوراً آپ نے اس کو ہٹا لیا تو اب اس میں آپ کے لیے معافی ہے، اس میں آپ کی پکڑ یا گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر دیکھتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں اور آپ وہ جان بوجھ کر ویب سائٹ یا کوئی پروگرام جو آپ کو معلوم ہے یا آپ نے اس میں محفوظ کر رکھا ہے اور آپ جان بوجھ کر بٹن دبا کے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، تو اب پہلی نگاہ بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ آپ قصداً آپ برائی کر رہے ہیں۔ اور یا پھر اچانک نگاہ پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا لیکن اب آپ نے ہٹائی نہیں ہے، اب آپ قصداً دیکھ رہے ہو، تو اب بھی یہ گناہ ہے۔ معاف صرف اتنا ہے کہ قصد نہ ہو، دیکھنے کا اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے فوراً ہٹا لی، اس صورت میں معافی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کا وہ لامحالہ ارتکاب کرے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ شرمگاہ اس خواہش کی تکذیب یا تصدیق کر دیتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں مزید وضاحت ہے، چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، یعنی دل کا جو جرم ہے وہ خواہش اور تمنا ہے۔ پھر شرمگاہ اس خواہش کی یا تو تکمیل کر دیتی ہے یا اس کی تردید کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ ہاں مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے، یا مرد عورت کو یا عورت مرد کو دیکھے شہوت کی نظر سے، یا آپ تصویر دیکھیں یا کوئی آپ پروگرام دیکھیں، موبائل میں دیکھیں یا میڈیا کے کسی بھی اس طرح کے آلے کے ذریعے سے آپ دیکھیں، یا اخبار میں دیکھیں یا کسی کتاب میں چھپی ہوئی تصاویر دیکھیں، کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں جیسے شہوت ابھرتی ہے، تو بنظر شہوت دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور شہوت کے ساتھ کوئی بات سننا لذت کی خاطر، جنسی لذت کے لیے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ بعض موبائل کے ذریعے وہ چیٹ کرتے ہیں تو لڑکیوں سے آواز نکال کے لڑکیوں سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن اب اس کی حاجت نہیں رہی، آپ لڑکوں کی آواز بھی نکالیں تو اب وہ بہت سارے ہیں وہ رابطہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا بدنگاہی کا اور اس کے نتیجے میں زناکاری کا، اندر خانہ
جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصحاب دانش سے مخفی نہیں ہے۔ تو کان کا زنا یہ سننا ہے، جنسی لذت کے لیے آپ باتیں سن رہے ہو، یہ کانوں کا زنا ہے، اور آپ گفتگو کر رہے ہیں جنسی لذت کے لیے، یہ ناجائز جنسی لذت کی بات ہے۔ شوہر تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زبان کا زنا یہ بولنا ہے، گفتگو کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، تو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ خوبصورت لڑکا ہے، بے ریش بچہ ہے، اس کو ہاتھ لگایا، اس کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا لیا، آگے بٹھا لیا، اس کو موٹر سائیکل دے تم چلاؤ میں پیچھے بیٹھ رہا ہوں۔ اللہ تو جانتے ہیں، واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو ہاتھ لگانا کسی بھی چیز کو جیسے وہ جنسی لذت حاصل ہو ناجائز طریقے سے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ یا خود آپ اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کر لیں اور منی کا اخراج کر لیں، تو یہ بھی ہاتھ سے آپ نے ایک عمل کیا ہے ناجائز۔ تو ہاتھ کا زنا وہ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، جنسی لذت کے حصول کے لیے چل کر جا رہے ہیں، تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور دل میں سوچنا، غور کرنا ایسی باتوں پر جنسی لذت کے حصول کے لیے، یہ دل کا جرم ہے اور دل کا زنا ہے۔ اب اس حوالے سے ہر شخص اپنے اوپر غور کرے۔ اس وقت جو ہمارا ماحول ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپیٹل اور مختلف قسم کے تفریحی پارک، تفریح گاہیں، اور مختلف سرکاری غیر سرکاری آفس اور شادی کی تقریبات، اور اب ڈائیو میں، فیشن موول میں، آپ جہاز میں یا اس طرح کی کسی سواری پہ سفر کریں، تو ان میں سکرینیں بھی موجود ہیں اور خواتین بھی میک اپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کسی جگہ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں کسی ہاسٹل کے اندر، تو وہاں بے ریش لڑکے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس پورے ماحول کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا دشوار عمل ہے، لیکن ہے ضروری۔ اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر طرح طرح کے جو دل میں خیالات پیدا ہوں گے، اور مسلسل آپ ان اعضاء کے زنا میں مبتلا رہنے کی وجہ سے مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، بعض دیگر کتب کے اندر ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح ایک قافلہ جنگل میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور لوگ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں، اب ان لکڑیوں کے ذریعے آگ روشن کی جاتی ہے اور پورے لشکر کے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اب الگ الگ ایک ایک لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس سے کھانا بن سکے، پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جب ملتی ہیں تو بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور بڑے لشکر کے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ملنے سے بڑی آگ روشن ہو گئی، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔